بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ اس پلے لسٹ میں ہم ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کا کورس کریں گے۔ اس میں ہم بیسک ریفریجریشن، بیسک ایئر کنڈیشننگ، ویپر کمپریشن سائیکل، ویپر ایبزارپشن سائیکل، ایئر ریفریجریشن سائیکل، ریفریجرنٹس، ٹائپس آف ریفریجرنٹس، نومنکلیچر آف ریفریجرنٹس، ایئر کنڈیشننگ، سپلٹ ٹائپ، ونڈو ٹائپ، پیکج ٹائپ، سائیکومیٹری، سائیکومیٹرک چارٹس، اور اسی طرح ریفریجریشن سے ریلیٹڈ ٹاپکس ڈیٹیل میں کریں گے۔ پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ریفریجریشن سے۔ Refrigeration means a continued extraction of heat from a body whose temperature is already below the temperature of its surrounding۔ یعنی ریفریجریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک باڈی ہے یا ایک سبسٹنس ہے یا ایک سسٹم ہے، اس سے ہم ہیٹ ریموو کریں گے، اور اس سبسٹنس یا اس باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر سے آلریڈی کم ہے۔ نیچرل پروسیس کیا ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر فرام ہائر ٹیمپریچر ٹو لوور ٹیمپریچر، لیکن ریفریجریشن میں کیا ہوتا ہے کہ لوور ٹیمپریچر پہ ایک باڈی ہوتی ہے، اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ہیٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ہائر ٹیمپریچر میں، جو کہ آپ کا سراؤنڈنگ ہے۔ اسی وجہ سے ریفریجریشن کو ہم آرٹیفیشیل کولنگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن میڈ پروسیس ہے، نیچرل پروسیس نہیں ہے۔ ہم ورک ڈن کرتے ہیں اور یہ پروسیس ہم اچیو کرتے ہیں۔ اچھا، ریفریجریشن کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں، اٹ از اے پروسیس آف مینٹیننگ لوور ٹیمپریچر کمپیئر ٹو سراؤنڈنگ، یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں، دا پروسیس آف ریموونگ ہیٹ فرام اے سبسٹنس انڈر کنٹرول کنڈیشن، یا اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں، دی پروسیس آف ریڈیوسنگ اینڈ مینٹیننگ دا ٹیمپریچر آف اے باڈی آر اے سبسٹنس آر اسپیس بلو دی ٹیمپریچر آف اٹ سراؤنڈنگ۔ اچھا، ایک جامع انداز میں اس کا ڈیفینیشن اس طرح لکھ سکتا ہوں، اے پروسیس دیٹ ریمووز ہیٹ فرام اے اسپیس، سبسٹنس اور سسٹم ٹو لوور اینڈ اور مینٹین اٹس ٹیمپریچر بلو دی ایمبینٹ ٹیمپریچر۔ یا میں اس کو اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں، دی پروسیس آف ریڈیوسنگ اینڈ مینٹیننگ دا ٹیمپریچر آف اے باڈی اور اسپیس بلو دی ٹیمپریچر آف اٹس سراؤنڈنگ۔ یعنی آپ کا جو سسٹم ہے، جو آپ کا وہ سبسٹنس ہے یا جو اسپیس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر سراؤنڈنگ سے آلریڈی کم ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اور بھی ریڈیوس کر رہے ہیں یا مینٹین کر رہے ہیں، اور سراؤنڈنگ کا ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ ہیٹ باہر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یا آپ اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، انرجی ان ریفریجریشن، انرجی ان دا فارم آف ہیٹ از ریمووڈ فرام اے لو ٹیمپریچر ریزروائر اینڈ ٹرانسفرڈ ٹو اے ہائی ٹیمپریچر ریزروائر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، the work of energy transfer is traditionally driven by mechanical means, but it can also be driven by heat, magnetism, electricity, laser اور other means۔ کلیئر ہے؟ یہ پروسیس جو ہے میں میکینیکل مینز سے بھی کر سکتا ہوں، تھرو ہیٹ بھی کر سکتا ہوں، میگنیٹزم، الیکٹریسٹی، جو ورک ٹرانسفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ریفریجریشن کی اپلیکیشنز کیا ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں جو ریفریجریٹر ہے وہ بیسیکلی اٹ از دی اپلیکیشن آف ریفریجریشن۔ پھر انڈسٹریل فریزرز ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے، جو آپ کے گھر میں جو ایئر کنڈیشننگ ہے، ونڈو ٹائپ ہے، سپلٹ ٹائپ ہے، یا پیکج ٹائپ ہے، یا ہیٹ پمپس ہے، یہ سب ریفریجریشن کی اپلیکیشنز ہے۔ نیکسٹ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ریفریجریشن کا پروسیس ہے، جس مشین میں یہ پروسیس ہوتا ہے، دا ڈیوائس اور مشین یوز فار مینٹیننگ لوور ٹیمپریچر کمپیئر ٹو سراؤنڈنگ از کالڈ ریفریجریٹر۔ ریفریجریشن کے لیے جو مشین یا جو سسٹم یوز ہوتا ہے اسے ہم ریفریجریٹر کہتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمیں چاہیے کیا کہ ریفریجریٹر آپ کا کنٹینیوسلی ہیٹ کو ٹرانسفر کرتا ہے سراؤنڈنگ میں۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لوور ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں
ایک بیسک سائیکل چاہیے، یعنی کہ آپ کا ریفریجریٹر ایک سائیکل پہ چلنا چاہیے. جس طرح ہیٹ انجن ہے یا دوسرے پروسیسز ہے وہ ایک سائیکل پہ چلتے ہیں، اسی طرح آپ کا ریفریجریٹر بھی ایک سائیکل پہ چلتا ہے. اب اس سائیکل کا نام کیا ہے یہ ہم پھر ڈیٹیل میں کریں گے. نیکسٹ، اب جو سپیس ہے جس کا ٹیمپریچر یا سپیس ہے یا سبسٹانس ہے جو بھی ہے، لیکن اگر ہم سپیس کی بات کریں کہ جو سپیس آپ کو لوور ٹیمپریچر اس کے لیے چاہیے اسے ہم ریفریجریٹڈ سپیس کہتے ہیں. دا سپیس وچ از مینٹینڈ ایٹ لوور ٹیمپریچر از کالڈ ریفریجریٹڈ سپیس. اچھا، اب میں نے کہا کہ ریفریجریٹر بھی ایک سائیکل پہ چلتا ہے جس طرح ہیٹ انجن چلتا ہے. اس سائیکل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہیٹ انجن کو سمجھنا ہوگا. اچھا، ڈیٹیل میں آپ نے ہیٹ انجن کو پڑھا ہوگا تھرموڈائنمکس میں، لیکن میں کچھ شارٹ یہ ہیٹ انجن آپ کو شارٹ صرف ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہیٹ انجن کیا ہے اور پھر ریفریجریٹر کس طرح سائیکل پہ چلتا ہے. اچھا، ہیٹ انجن جو کہ لوکوموٹو انجن یا اسٹیم شپس وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہاٹ باڈی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہیٹ ہے وہ ہیٹ فلوز فرام ہائر ٹیمپریچر ٹو لوور ٹیمپریچر. یہ ایک ہاٹ باڈی ہے، ہاٹ ریزروائر ہے، یہاں سے ہیٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے. میں نے ریڈ سے شو کیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کا انجن ہے، وہ ہیٹ آ رہا ہے اور انجن اس کو یوزفل ورک میں کنورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاٹ باڈی سے ہیٹ آ رہا ہے Q2 اور انجن اس کو یوزفل ورک میں کنورٹ کر رہا ہے. جو اضافی ہیٹ بچ جاتا ہے وہ کولڈ ریزروائر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں T1 سے ڈینوٹ کرتا ہوں. In heat engine, the heat supplied to the engine is converted into useful work W. کلیئر ہے؟ اچھا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیٹ ورک ہے وہ ایکول ہوگا یہاں پہ نیٹ ورک از ایکول ٹو Q2 مائنس Q1. Q2 کیونکہ سارا کا سارا Q2 ورک میں کنورٹ نہیں ہوتا، اور اگر یہ سارا کا سارا Q2 ورک میں کنورٹ ہو جائے تو پھر وہ ایک آئیڈیل انجن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آئیڈیل سائیکل جس طرح اس کی ایفیشنسی 100% ہوتی ہے. اچھا، نیکسٹ، ہمیں پتہ ہے کہ ہیٹ انجن کی جو ایفیشنسی ہے وہ ہم جو پرفارمنس ہے وہ ہم ایفیشنسی سے ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایفیشنسی مینز آؤٹ پٹ بائی ان پٹ، کہ آپ کتنا ان پٹ دے رہے ہیں اور آپ کو کتنا آؤٹ پٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں آؤٹ پٹ ورک چاہیے، نیٹ ورک جو ہے ورک ڈن وہ ہے W، اور ہم ان پٹ کیا دے رہے جو ہیٹ سپلائیڈ ہے. اچھا، ہیٹ سپلائیڈ، ہمارا جو ہیٹ سپلائیڈ ہے وہ ہے Q2 اور جو نیٹ ورک ڈن ہے وہ ایکول ہے Q2 مائنس Q1. W کی جگہ میں پٹ کروں گا Q2 مائنس Q1 اور ہیٹ سپلائیڈ کی جگہ میں پٹ کروں گا Q2. یہ ایفیشنسی کی ایکویشن آ گئی فار ہیٹ انجن. اب اس ایکویشن سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایفیشنسی کب بڑھے گی، جب یہ والا ڈفرینس بڑھے گا. اگر Q2 مائنس Q1 یہ ڈفرینس جتنا بڑا ہوگا، جتنا آپ اس ڈفرینس کو انکریز کریں گے، Q2 جتنا بڑھے گا Q1 جتنا کم ہوگا، تب آپ کی کیا ہوگی، ایفیشنسی انکریز ہوگی. کلیئر ہے؟ لارجر دا ٹیمپریچر ڈفرینس بٹوین ہاٹ اینڈ کولڈ باڈی گریٹر ول بی اٹس ایفیشنسی. نیکسٹ، ہیٹ انجن کلیئر ہے. نیکسٹ اب میں آتا ہوں ریفریجریٹر پہ. اچھا، ریفریجریٹر آپ کے پاس ایک ریورسڈ ہیٹ انجن ہے، اس کو میں ریورس ہیٹ انجن کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اٹ از اے ریورس ہیٹ انجن وچ آئیدر کول اور مینٹین دا ٹیمپریچر آف دا باڈی لوور دین دا ایٹماسفیرک ٹیمپریچر. ٹھیک ہے جی، اب ہیٹ انجن ہم نے پڑھا تھا. اب
اس کو دیکھ لیں، یہ بالکل اس سے ایک ریورس پروسیس ہے. آپ کے پاس ایٹماسفیرک ٹمپریچر یا یہ سراؤنڈنگ ہے، یہ ریفریجریٹر ہے، یہ ریفریجریٹر میں کوئی چیز پڑی ہے، کولڈ باڈی ہے. اچھا یہ آپ کا سٹوریج ہے، سٹوریج جس کا ٹمپریچر کم ہے، اور یہ ریفریجریٹر ہے. ہم ایکسٹرنل ورک کرتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ورک ان دی فارم آف الیکٹریسٹی ہوتی ہے. اچھا ہم بجلی دیتے ہیں ریفریجریٹر کو، کمپریسر چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کا جو سٹوریج ہے اس سے ہیٹ ایکسٹریکٹ کرتا ہے. اب آپ کا سٹوریج جو ہے آپ ریفریجریٹر کے اندر دیکھ لیں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اب وہ اس ٹھنڈی چیز سے یا ٹھنڈے سٹوریج سے کیا کرتا ہے، ہیٹ اٹھاتا ہے. اس ہیٹ کو میں Q1 کا نام دیتا ہوں. وہ Q1 یہ ریفریجریٹر اٹھاتا ہے اور پھر مزید ورک یہ ریفریجریٹر کرتا ہے، اور Q2 جو ہیٹ ہوتا ہے وہ باہر سراؤنڈنگ کو ٹرانسفر کرتا ہے. یہ Q2 Q1 سے بڑا ہے، کس طرح بڑا ہے یہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا نیکسٹ، اب ہیٹ انجن ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی پرفارمنس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں ایفیشنسی سے. یہ ایک ریورس ہیٹ انجن ہے، تو ریفریجریٹر کی پرفارمنس کو ہم ایکسپریس کریں گے COP سے. COP کیا ہے؟ COP یہ آپ کا ہے کہ آپ کتنا ہیٹ یہ سٹوریج سے اٹھاتا ہے اور کتنا ورک ڈن آپ اس پہ کرتے ہیں، یہ COP ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ از دی ریشو آف دی اماؤنٹ آف ہیٹ ٹیکن فرام دا کولڈ باڈی which is Q1 to the amount of work required to done on the system. یہ ریشو ہے Q1 ڈیوائڈ بائی W کا. سو COP is equal to Q1 کتنا یہ ہیٹ اٹھاتا ہے اور کتنا ہم اس پہ ورک ایکسٹرنل کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ W یہاں پہ ایکول ہے Q2 مائنس Q1 کا. Q2 از گریٹر دین Q1 بعد میں کریں گے. یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیں W از ایکول ٹو Q2 مائنس Q1. سو میں یہاں پہ W کی ویلیو پٹ کروں گا تو COP آ جائے گی Q1 ڈیوائڈڈ بائی Q2 مائنس Q1. یہ فائنل ایکسپریشن آ جائے گی COP کی. اچھا اب COP کو آپ کس طرح انکریز کر سکتے ہیں؟ یہ جو ورک ہے باہر سے جو آپ ورک دے رہے، بجلی دے رہے یا جو بھی پروسیس آپ باہر سے کر رہے، اس کو آپ نے کم کرنا ہے. جب آپ یہاں پہ W کو کم کریں گے تو COP آپ کی بڑھ جائے گی. یا اگر آپ سٹوریج سے زیادہ ہیٹ اٹھاتے ہیں، Q1 کو جب آپ انکریز کریں گے تو اس سے بھی آپ کی COP بڑھ جائے گی. یہ ریفریجریٹر یا ریفریجریشن کا جو پروسیس ہے وہ ہم جو آپ کے گھروں میں ریفریجریٹر ہوتا ہے وہاں پہ یوز ہوتا ہے. ایگزامپل اس کی ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ڈیپ فریزرز ہے ایٹسیکٹرا. نیکسٹ اب ہم ہیٹ پمپ پہ آتے ہیں کہ ریفریجریٹر اور ہیٹ پمپ کے درمیان کیا ڈفرینس ہے.